شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ جب امتحان گاہ میں جاؤ تو حروف مقطعات میں سے یہ جو کاف ہا یا عین صاد اپنے دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر اس طرح پڑھو کہ جب آپ کاف کہو تو چھوٹی انگلی کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو بند کر دو، اور اسی طرح پھر جب اگلا حرف پڑھو تو دوسری انگلی بند کر دو. تو یعنی ایک ایک حرف پڑھتے جاؤ اور ایک ایک انگلی بند کرتے جاؤ، یعنی ایسے ایک مٹھی سی بن جائے گی، ہاتھ کی انگلیاں پانچوں ایسے باندھ لیں. پھر اس کے بعد آپ یوں پڑھیں کفیتو. پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد حامیم عین سین قاف، یہ بھی حروف مقطعات میں ہیں. تو پھر جب ہا پڑھیں تو پھر چھوٹی انگلی کو کھول دیں، اسی طرح ایک حرف اگلا پڑھیں پھر اگلی انگلی کو کھول دیں. اسی طرح ان کو پڑھنے کے بعد فرمایا پھر تم نے کیا پڑھنا ہے، حمیتو، یہ پڑھو. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں امتحانات میں اس عمل کو کیا کرتا تھا اور ہر امتحان میں نے نمایاں نمبر حاصل کیے. تو اس لیے تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس وظیفے کو اور اس عمل کو ضرور کرنا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے امتحانات میں آپ کے لیے بہت مفید ہیں. مثلا جب آپ نے کسی نگران سے پرچہ وصول کرنا ہو، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے وہ پرچہ وصول کرنا ہے. پرچہ کو وصول کرنے کے بعد آپ نے جب بیٹھ جانا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ کے اس پرچے کو کیا کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے. اس پرچے کو کیا کرنا ہے، کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. اور پھر مکمل جتنا بھی وہ سوال ہے نا سارے کے سارے پڑھنے ہیں، یعنی وہ سمجھیے کہ مکمل سوالیہ پرچہ پڑھنا ہے. اس کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے جواب لکھنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ان سوالات میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو آسان لگے، وہ بے شک وہ پہلا سوال ہو، آخری سوال ہو، اور اس کا پہلا جز ہو، دوسرا جز ہو، جو بھی آپ کو آسان لگے سب سے پہلے اسی کو کیا کرنا ہے، آپ نے حل کرنا ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر سوال کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جز ہوتا ہے اس کو الف اور ایک جز ہے اس کو با کہتے ہیں. تو آپ نے جو سوال حل کرنا ہے تو جواب میں اس بات کی صراحت وضاحت ضرور کرنا کہ آپ نے الف جز کا جواب دیا ہے، الف جز کے سوال کا جواب دیا ہے، یا با جز کے سوال کا آپ نے جواب لکھا ہے. اس بات کا بھی کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح ان سوالات کے پیپر پرچے کے اندر بعض عربی حروف ہوتے ہیں، بعض طلباء کو ان کے معنی کا پتہ نہیں چلتا. مثلا ایک لفظ ہے تشکیل العبارہ، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عبارت پر اعراب لگائیں. اور ایک لفظ ہے ترجمۃ العبارہ، تو اس کا معنی کیا ہے، عبارت پر آپ کیا کریں، یعنی اس عبارت کا ترجمہ کریں. اور ایک لفظ ہوتا ہے توضیح العبارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت کی آپ کیا کریں، وہ تشریح کریں. تو اسی طرح خوبصورت لکھیں. اور ایک اور کام یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ کا پیپر کیا ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے اوپر نظر ثانی بھی کرنی ہے. اس مکمل پرچے کو، پیپر کو، جو آپ نے یعنی جوابات لکھے ہیں ان کو دیکھنا ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہے، وہ تحریر کی شکل میں ہو یا آپ نے جو جوابات دیے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو، تو وہاں اس وقت اس کی کسی حد تک تصحیح ہو سکتی ہے اور آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نظر ثانی نہ کی تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط لکھا ہو، لیکن آپ نے نظر ثانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ غلطی رہ جائے اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے نمبر کم آئیں گے. اور اسی طرح طلباء ایک بہت بڑی یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ جلدی لکھ کر نا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیپر جلدی
حل کر لیا ہے، ہم جلدی فارغ ہو گئے، بس جی ہماری تعریف ہوگی، یہ طلباء بہت اچھے ہیں، جلدی جلدی پیپر کو حل کیا ہے۔ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنے مکمل وقت کے اندر غور و فکر کر کے اپنے پیپر کو صحیح حل کرتا ہے، لکھنے میں خیال رکھتا ہے، جواب دینے میں خیال رکھتا ہے، ہر طرح کی غلطی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ مکمل وقت کے اندر اپنے ان جوابات کے اندر ہر طرح کا وہ کیا کرتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ ان ایسے وظیفے کو بھی جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے والد صاحب سے لیا، اس کے اوپر بھی عمل کریں، اور جو بہت ساری مفید باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر بھی کیا ہے وہ عمل کریں، اور دوسرے طلباء کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب اور کامران فرمائے۔